وزیر اعظم عمران خان نے وفاقی وزراء، آرمی چیف اور ان کے ساتھ بیٹھی سول و ملٹری انٹیلیجنس سربراہان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، بتائیے پنجاب میں جاری کالعدم جماعت کے احتجاج سے کیسے نمٹا جائے۔ وہ اپنی رہائش گاہ بنی گالہ میں اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ حکومتی اجلاسوں کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب چیف ایگزیکٹو اجلاس کے شرکاء سے رائے مانگے تو سب سے سینئر سب سے پہلے بات کرتا ہے اور پھر عہدے کے لحاظ سے سب اپنی اپنی باری پر رائے دیتے ہیں۔ سب سے سینئر نے معاملے کو بات چیت کے ذریعے افہام و تفہیم سے حل کرنے کی رائے دی۔ باقی شرکاء نے بھی باری باری وہی موقف اختیار کیا۔ اقتدار کے ایوانوں میں منعقدہ اجلاسوں میں یہی ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ طاقتور کی کہی ہوئی بات سے عام طور پر اختلاف ہی نہیں کیا جاتا۔ اجلاس کے تمام شرکاء ایک ہی پیج پر تھے۔ سب کی رائے آنے کے بعد عمران خان ایک بار پھر بولے، یہ کالعدم جماعت ایک دہشت گرد تنظیم ہے جو پورے معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے۔ ہمیں دہشت گردوں سے بات نہیں کرنی چاہیے، سب جائیے اور یہی موقف اختیار کیجیے۔ ایک واضح اور مختلف موقف اختیار کیا گیا تو اس بار اجلاس کے شرکاء نے وزیر اعظم کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ تاہم فواد چودھری شاید وہ واحد وزیر تھے جو وزیر اعظم کی اس بات کے دل و جان سے حامی تھے۔ اس اجلاس کے تسلسل میں اکتوبر کے آخری ہفتے میں کابینہ کی قومی سلامتی کمیٹی کا بھی ایک اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس کے دوران ایک موقع پر تو وزیر دفاع پرویز خٹک نے وزیر اعظم کو مشورہ دے ڈالا کہ وہ کالعدم جماعت کے خلاف کارروائی کی بجائے انہیں پیسے دیں۔ ایک سرکاری افسر نے اپنے وزیر دفاع کی حمایت بھی کی تو وزیر اعظم بولے وہ کہاں سے اور کیوں پیسے دیں۔ وزیر اعظم کا خیال تھا کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں جتنا کام انہوں نے کیا ہے وہ شاید ہی کسی نے کیا ہو، مگر عشق رسول کے نام پر حکومتوں کو ڈکٹیٹ کرنا اور پولیس والوں کو شہید کرنا عشق رسول نہیں، ریاست کی بربادی ہے۔ خیر، بات آئی گئی ہو گئی، لیکن یہ واضح ہو گیا کہ حکومت کے اندر ہی سوچ میں بڑا فرق ہے۔ اکتوبر 2021 میں ہوئے ان دو اجلاسوں سے ذرا پہلے اپریل 2021 کے وسط میں مرکز نے تحریک لبیک کو کالعدم قرار دینے کا فیصلہ کیا تو تمام حکومتی اداروں نے اس فیصلے پر لبیک کہا۔ اس وقت کے پنجاب کے چیف سیکرٹری، ہوم سیکرٹری، انسپکٹر جنرل پنجاب پولیس اور ISI کے سیکٹر کمانڈر میں سے اس فیصلے پر عمل درآمد کے لیے صرف ایک شخص نے معاونت کی اور وہ تھا IG پنجاب پولیس۔ 12 اپریل 2021 کو پنجاب پولیس نے کارروائی کے آغاز میں اس تنظیم کے سربراہ کو گرفتار کیا تو پورے پنجاب میں 105 مقامات احتجاج کے باعث بند کر دیے گئے، لیکن پولیس کی کارروائی کے باعث 48 گھنٹوں میں لیاقت باغ، راولپنڈی سمیت 104 مقامات کھول دیے گئے۔ تاہم لاہور میں مسجد رحمت العالمین پر احتجاج 4 روز تک جاری رہا، جس پر بعد میں قابو پا لیا گیا۔ اس وقت احتجاج کے دوران پولیس کے 4 جوان شہید ہوئے، متعدد زخمی بھی ہوئے۔ IG کی طرف سے زخمیوں اور شہداء کے لواحقین کی مالی اور اخلاقی ہمت افزائی کے ساتھ پنجاب پولیس کی طرف سے تحریک لبیک کو انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت کالعدم قرار دینے کے لیے مرکز کو خط لکھا گیا، جس نے فوری کارروائی کی اور یہ تنظیم دہشت گرد قرار دے دی گئی۔ پنجاب پولیس نے اس جماعت کو سیاسی اعتبار سے بھی کالعدم قرار دینے کے لیے خصوصی مراسلہ لکھا، مگر حکومت تذبذب کا شکار تھی۔ اس وقت IG پولیس انعام غنی کی اس سفارش کو نظر انداز کیا گیا تو اس جماعت نے آزاد کشمیر کے عام انتخابات سمیت دیگر انتخابی مارکوں میں بھی حصہ لیا اور ٹھیک 6 ماہ بعد اکتوبر 2021 میں یہی جماعت ایک بار پھر سڑکوں پر آ گئی۔ اس عرصے میں پنجاب میں انتظامیہ تبدیل ہوئی تو مرکز میں بھی بعض معاملات میں ایک پیج پھٹ کر 2 ہو گئے۔ نئے IG کے طور پر راؤ سردار کے ذمے سخت کام تھا۔ وہ اچھی شہرت کے حامل ہیں، مگر شاید اس بار وہ پرفارم نہ کر سکے یا پھر ان کے ہاتھ باندھ دیے گئے۔ وفاقی سیکرٹری داخلہ وہی صاحب ہیں جنہوں نے سیاسی جماعت کے طور پر اس تنظیم کو کالعدم قرار دینے کے معاملے کو نظر انداز کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس بار بھی ان کا کردار یہی تھا۔ یہی حال پنجاب کے چیف سیکرٹری اور ہوم سیکرٹری کا تھا۔ انہوں نے اصل ظلم تو اس وقت کیا جب پنجاب میں رینجرز طلب کر کے وزارت داخلہ کے ساتھ طے کر لیا کہ صوبے میں اب پولیس رینجرز کی کمانڈ میں کام کرے گی۔ یہ کرتے وقت یہ تک نہ سوچا گیا کہ وسائل کی کمی کے باوجود اسی پولیس نے 6 ماہ پہلے اسی جن کو بوتل میں بند کیا تھا۔ ادھر وزیر اعظم عمران خان کو بتایا گیا کہ رینجرز کو تو صرف گولی چلانا آتی ہے اور اگر چناب کے پل کی دوسری طرف کالعدم جماعت کے مظاہرین پر گولی چلائی گئی تو اس سے ایک منفی تاثر جائے گا جس کا اثر ملک کے سیکیورٹی اداروں پر ہوگا اور دشمن اس صورتحال سے فائدہ اٹھائے گا۔ دوسری طرف پنجاب میں احتجاج کے باعث GT روڈ کم و بیش 10 دن سے مسلسل بند تھی اور پہلے ہی مہنگائی سے تنگ عوام مظاہرین کے ساتھ مل رہے تھے۔ اس احتجاج کے دوران پولیس کے 7 جوان شہید ہو گئے۔ حکومت پر دباؤ اور بڑھا، مگر کوئی حکومتی عہدیدار پولیس شہداء کے گھر تک نہ گیا۔ اس دوران اچانک مفتی منیب متحرک ہوئے۔ وہ کراچی کے ایک بزنس مین کے ذریعے آرمی چیف کے پاس پہنچے اور کالعدم تنظیم سے مذاکرات کے ضامن بن کر حکومت کو اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ اس تنظیم کی کالعدم حیثیت ختم کرنے سمیت تمام مقدمات واپس لے گی اور اس کے کارکنان کو رہا کرے گی۔ حیران کن بات یہ تھی کہ مفتی منیب وزیر اعظم سے ملے نہ انہیں ملاقات کی دعوت دی گئی، مگر مذاکرات اور خفیہ معاہدے کے بعد ریاست نے ان کی ساری باتیں مان کر ہتھیار ڈال دیے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ معاملہ ریاست کی طرف سے انتہا پسند کالعدم جماعتوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی سوچ سے جڑا ہوا ہے۔
ماضی میں ایسی جماعتیں خارجہ پالیسی کے ہتھیار کے طور پر استعمال کی جاتی تھیں، تو اب انہیں سیاسی منظرنامے تبدیل کرنے کے لیے میدان میں اتارا جاتا ہے، جس کا اصل نقصان جمہوریت اور سیاست کو ہوگا۔ افسوس مگر یہ کہ ریاست کے ہتھیار ڈالنے کے اس عمل میں سیاستدانوں کی اکثریت خاموش تماشائی کے سوا کچھ نہیں۔